کہ بازار میں ایک صحابی دکھائی دیا۔ ظاہر ہے شام کا بازار تھا، تاجر آتے تھے، مسافر آتے تھے، وہاں کے اپنے لوگ بھی تھے۔ ایک صحابی تھا پیغمبر کا، اس نے سید سجاد کے قریب ہو کے کہا دیکھو خدا نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا۔ سید سجاد نے بڑے تحمل سے، یہ آپ کی شخصیت کا، آپ کے فضائل کا وہ پہلو ہے کہ آپ نے تبلیغ دین یعنی فلسفہ شہادت کو اس طرح اجاگر کیا، آپ نے اتنے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اور آپ نے اس صحابی سے کہا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے تو پڑھا ہے، لیکن تیرا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ امام نے فرمایا کہ اگر تو نے قرآن پڑھا ہے اس میں آیہ مودت پڑھی ہے، آیہ تطہیر پڑھی ہے، آیہ مباہلہ پڑھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ پڑھی ہے۔ اس نے کہا ظاہر ہے میں تو صحابی ہوں، میں تو حامل قرآن ہوں، میں تو پڑھتا ہوں، تیرا اس سے کیا تعلق ہے؟ امام نے فرمایا وہ ہماری شان میں نازل ہے۔ اس نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ امام نے کہا میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ صحابی نے غصے سے کہا قیدی مجھے تجھ پہ ترس آ رہا ہے، جو تیری حالت ہے، جتنے تجھ پہ زخم ہیں، جتنا خون بہ رہا، جتنی بھاری زنجیریں تو نے پہنی ہوئی، ورنہ میں ابھی تیرا سر قلم کر دیتا۔ اب اگر ایک بار دوبارہ تو نے میرے معصوم سردار کا نام اس آلودہ گناہ نجس بازار میں اپنی زبان سے پھیر لیا تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ امام نے فرمایا اور اگر تیرا سردار تجھے خود اس بازار میں دکھائی دے جائے؟ اس نے کہا قیدی میں کہہ رہا ہوں میں تیرا سر قلم کر دوں گا، بار بار میرے سید و سردار کا نام نہ لے اس بازار میں۔ امام نے فرمایا پھر وہ دیکھ لے تیرے سردار کا سر نو کے سنا پر۔ اس نے نو کے سنا کی جانب دیکھا، حسین کا کٹا ہوا سر تھا مگر وہ پہچان نہیں پایا، وہ گھبرا گیا، کہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہ میرے آقا حسین کا سر نہیں ہو سکتا۔ امام نے فرمایا قریب جا کے دیکھو۔ وہ غور سے دیکھنے لگا، اس نے کہا یہ حسین کا سر نہیں۔ امام نے فرمایا تو سچ کہتا ہے، تو پہچان بھی کیسے سکتا ہے؟ حسین کے دانت تو کتنے ٹوٹ چکے ہیں، حسین کے لب تو چھڑیاں کھا کھا کے ختم ہو چکے ہیں، حسین کے رخساروں پر تو پتھروں اور تماچوں کے نشان ہیں، حسین کی زلفیں تو خون آلود ہو چکی ہیں، حسین کے چہرے پر تو کربلا سے کوفہ اور شام تک کی گرد ہے، تو کیسے پہچانے گا؟ صحابی آگے بڑھا، اس نے امام حسین کے چہرے کی گرد کو صاف کیا، اسے جب امام حسین کے کچھ دانت دکھائی دیے، اسے رسول عربی کی شباہت نظر آئی، وہ منہ پیٹنے لگا، قریب آ کے کہتا ہے قیدی خدا کے لیے تو نے کہا تھا میں حسین کا بیٹا علی ہوں، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اب مجھے یہ نہ کہہ دینا کہ تو اس حسین کا بیٹا علی ہے، اس لیے کہ تیرے ساتھ عورتیں ہیں تو یہ نہ کہہ دینا کہ یہ جو تیری پھوپھیاں ہیں، تیری بہنیں ہیں، یہ محمد عربی کی بیٹیاں اور نواسیاں ہیں۔ امام نے فرمایا میں تجھے یہی تو بتا رہا ہوں کہ میں حسین علی ابن الحسین ہوں۔ ایک اور صحابی امام کا صحابی سہل بازار میں دکھائی دیا، اس نے سلام کیا، امیر آدمی تھا، امام نے اسے آہستہ سے کہا سہل، زیر لب کہا، کیونکہ ساتھ ساتھ یزید کی فوج کے سپاہی امام کی کڑی نگرانی کر رہے، ساتھ ساتھ چل رہے۔ امام نے آہستہ سے کہا سہل تیری جیب میں کچھ پیسے ہیں؟ کہا مولا آپ پیسوں کو کیا کریں گے؟ کہا تیرے پاس کوئی نرم کپڑا ہے مخمل کا؟ کہا ہاں ہے۔ کہا پھر ایسا کر، سہل میری جو یہ زنجیریں ہیں اتنی کس کے باندھی گئی، ان کے اندر لوہے کے کانٹے ہیں، لوہے کے کیل ہیں جو میرے پورے بدن میں پیوست ہے، میری ہمت جواب دے گئی ہے، کسی بھی وقت تیرا امام گر جائے گا، سہل کچھ پیسے دو، یہ جو میرے ساتھ چل رہے ہیں ان کو ذرا سا یہاں سے ہٹاؤ اور زنجیروں کی چابی ان سے لو۔ سہل نے پیسے دیے، زنجیروں کی چابی لی، جب سہل نے اس کو کھولا تو سہل کہتا ہے میرے پاس ویلوٹ کا مخمل کا ایک کپڑا تھا، میں نے اس کو طے کیا، کافی موٹی نرم طے تھی، کہتا ہے جیسے ہی میں نے زنجیروں کو کھولا
تو امام کی گردن میں اتنے بڑے گڑھے پڑ چکے تھے، اتنے گہرے کانٹے تھے جو گردن کے ساتھ پیوست تھے۔ کہتا ہے میں نے وہ کپڑا رکھا، اس کے بعد پھر زنجیروں کو اوپر رکھ کے باندھا۔ امام سے پوچھا مولا وہ کون سا وقت تھا جب آپ کو یہ کہنا پڑا کہ کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا؟ فرمایا وہ صحابی جب روتے روتے میرے پاس آیا اور اس نے کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے، میرے پاس اور تو کچھ نہیں، لیکن آپ لیٹ جاتا، اس نے کہا وہ لیٹ جاتا ہے، مولا آپ اس کے اوپر سے گزر جائیں، میں یہی کر سکتا ہوں۔ مولا نے فرمایا نہیں، تم جاؤ صحابی رسول ہو، جا کے ان سے کہو کہ یہ رسول کی نواسیاں ہیں، یہ نبیزادیاں ہیں، ان کی چادریں لوٹا دو، بدمعاشوں شرابیوں کا بازار ہے، یہ ننگے سر بطول کی بیٹیاں ہیں، خاتون جنت کی بیٹیاں ہیں، ان سے کہو چادریں لوٹا دے۔ صحابی گیا، اس نے بہت سی التجائیں کی مگر اس کو بھی زخمی کر دیا گیا۔ آخر اس نے اپنا امامہ سر سے اتارا، اس کے 18 ٹکڑے کیے پھاٹ، جیسے ہی وہ ایک ٹکڑا کسی بیوی کے سر پر رکھتا تھا ہوا میں نیزہ اٹھتا تھا، نیزے کی علی سے وہ کپڑا اٹھا لیا جاتا۔ یہ وہ مقام تھا جب سید سجاد نے آسمان کی جانب دیکھا، یا لیتنی لم تلدنی امی ولم اکو، اے کاش ماں تو نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا اور آج میں یہ منظر نہ دیکھتا۔ عزاداروں نے کہا مولا ہمیں راہ کوفہ و شام کا کوئی واقعہ بتائیے، کوئی درد بھرا۔ آقا نے فرمایا پورے واقعات درد انگیز ہیں، ہر واقعے میں پہلے سے زیادہ درد ہے، میں تمہارے لیے کیا بیان کروں؟ کہا کچھ بھی بتائیے۔ آقا نے فرمایا جب ہم کربلا سے چلے تو ظالم راستے میں پانی تقسیم کرتے تھے، پانی ملتا تو تھا لیکن گھونٹوں کی صورت میں ملتا تھا، پیاس بجھانے کے لیے نہیں ملتا تھا، چند گھونٹ صرف زندہ رکھنے کے لیے دیے جاتے تھے۔ گرمی بے انتہا، تپش بے انتہا، ریگستان صحرا کا سفر، بے پانا اونٹوں کی پشتیں، ننھے بچے، مسرورات، شدت پیاس، تو ظالم چشمے کا صاف و شفاف پانی لاتے، فراواں بڑے برتنوں میں لا کے اہل بیت کے قیدیوں کے سامنے وہ پانی پیش کرتے، بچوں کے سامنے پیش کرتے۔ توجہ آپ کی کس جانب ہے؟ میری جانب ہے۔ جب بچے اس پانی کو دیکھتے تو وہ اس پانی کو دکھا کے بہا دیتے۔ آپ کی توجہ میری جانب رہے۔ کہتے ہیں ایک دن بہت شدید قسم کی گرمی تھی تو ظالموں نے قیام کیا، پانی تقسیم کرنے لگے۔ جب پانی تقسیم کر رہے تھے تو ایک ظالم سکینہ کے پاس آیا، یتیم بچے اور بھی تھے لیکن سکینہ کو سب پہچانتے تھے۔ آ کے کہتا ہے تم بہت پیاسی ہے، میں جانتا تیری کربلا سے لے کے اب تک پیاس نہیں بجھی، میرے پاس بہت پانی ہے، جام لے کے آؤ۔ آقا فرماتے ہیں سکینہ جام لے کے آگے بڑھی، وہ پانی تقسیم کر رہا تھا، وہ سکینہ کی طرف آیا۔ آپ کی توجہ میری جانب رہے، توجہ میری جانب رہے۔ اس نے پانی سکینہ کو پیش کیا، جیسے ہی سکینہ نے جام آگے بڑھایا وہ پلٹ گیا، پانی دیے بغیر پلٹ گیا۔ اس نے پانی فوج میں تقسیم کر دیا، اس کے بعد پھر آیا سکینہ کی جانب پانی لے کے، بیوی نے پھر جام آگے کیا، اس نے پانی دکھایا، پھر لوٹ گیا اور یہ کہتا ہوا لوٹا سکینہ تمہاری باری ابھی نہیں آئی، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ پانی لے گیا، پھر پانی جانوروں کو پلایا، پھر اس کے بعد آیا ایک بڑا برتن پانی کا لے کے آیا۔ اب سکینہ منتظر ہے کہ پانی تقسیم کیا جا چکا، اب سکینہ کو پانی ملے گا۔ جام آگے کیا، اس نے سکینہ کو دکھایا، سکینہ کی جانب ایک نگاہ غلط انداز سے دیکھا اور پھر اس نے کہا لگاتے ہوئے وہ سارا پانی زمین پہ بہا دیا۔ پھر مولا فرماتے ہیں کھانے پکواتے تھے، انواع و اقسام کے عرب کے بہترین غذائیں عرب کی تیار کراتے، خوشبودار غذائیں۔ پھر جب وہ تیار ہو جاتی تو وہ دیگیں لے کے آتے، پھر جہاں حسین کے یتیم بیٹھے ہوتے
ان کے سامنے لا کے برتنوں کے ڈھکنے اٹھا دیتے، خوشبو ہر طرف پھیل جاتی، بھوکے پیاسے بچے بیٹھے ہوتے، پھر اپنی فوج میں وہ کھانا تقسیم کرتے۔ ایک دن انہی میں سے کسی نے کہا، کیونکہ ان میں آپس میں جنگ چھڑ گئی تھی، کئی ان کی فوج کے افراد مارے جاتے تھے، 250 افراد بھی مارے گئے، وہ آپس میں لڑ پڑتے تھے۔ کتنے فوجی تھے جنہوں نے کہا تم سکینہ کو تماچے کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے کہا ہماری جنگ مردوں سے تھی، تم نے علی اصغر کو پیاسا کیوں مارا؟ تو کوفہ کے یہ پھر راستے بدلتے تھے، ایک مقام پہ پھر فوج میں جنگ چھڑ گئی، کچھ فوجی باغی ہو گئے، 250 افراد مارے گئے۔ انہوں نے کہا ہماری جنگ مردوں سے تھی، یہ جو 3 سالہ بچی کے چہرے پر تم اتنے بڑے بڑے تماچے مارتے ہو کہ خود سکینہ کا نوحہ ہے۔ اور امام حسین نے آیت اللہ علی محدث زادے کے خواب میں آ کے کہا تھا مجھے میری سکینہ کا وہ نوحہ سناؤ جو فارسی کے کسی شاعر نے کہا ہے۔ محدث زادے نے وہ نوحہ پڑھنا شروع کیا، امام حسین رو رو کے بے ہوش ہو گئے۔ نوحہ یہ تھا، بابا بابا دست عدو بزرگ تھا صورت مناس، مانا یہ ہے بابا ظالم کا ہاتھ میرے رخسار سے بہت بڑا ہے، میرا رخسار بہت چھوٹا ہے، ظالم کا ہاتھ بہت بڑا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں یہ ملعون اپنے خیمے چھاؤں پر لگا لیتے تھے، ہمیں دھوپ پر بٹھلا دیتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک دن اتنی شدید گرمی تھی، اس غضب کی گرمی تھی کہ لگتا تھا دم نکل جائے گا، تو یزید کے سپاہیوں نے، کمانڈرز نے پہلے سائے کا اہتمام کیا، کیونکہ ریگستان ہے، صحرا ہے، وہاں پر تو کوئی درخت نہیں، تو پہلے شامیانے لگاتے تھے، سائے کا اہتمام کیا، اس کے بعد اپنے خیمے نصب کیے چھاؤں پر، اور یہ سارے اپنے خیموں میں چلے گئے، چند ایک لوگ باہر رہ گئے، اور ہمیں وہاں دور تپتے صحرا میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر بٹھا دیا۔ تو فرماتے ہیں مجھے بہت شدید بخار تھا، میرے پورے بدن سے کوفہ و شام کی راہوں میں تازہ خون رستا رہتا تھا، اس لیے کہ بیڑیاں اور زنجیریں اور ہتھکڑیاں خاردار تھیں، اور کانٹوں کا رخ بدن کی جانب تھا، اور کس کے باندھ دیا گیا تھا، پیروں کے چھالے پھٹ پھٹ کے خون بہ رہا۔ آقا فرماتے ہیں مجھے غش آ رہے تھے، میں بڑی مشکل سے اٹھا، کئی بار گرا، پھر اٹھا، اور میں ایک خیمے کے سائے میں جا کے گر گیا، لیٹنا چاہتا تھا مگر ہمت نہ تھی، گر گیا زمین پر۔ میں جو گرا میری زنجیروں میں جھنکار پیدا، خیمے میں جو ملعون سویا ہوا تھا اس کی آنکھ کھلی، وہ غلام اس کی خدمت کر رہا تھا، جب آنکھ کھلی اپنے غلام سے کہا جاؤ دیکھو یہ زنجیروں کی جھنکار کیسی ہے، یہ کیسی آواز سنائی دی ہے۔ وہ غلام باہر آیا، اس نے دیکھا بیمار قیدی زمین پر گرا پڑا ہے، اس کے پہلو کے ساتھ ساتھ اس کا خون بہ رہا، شدید بخار ہے، حالت غش میں ہے، پیروں کے چھالے پھٹ چکے ہیں۔ وہ اندر آیا، اس نے آ کے کہا آقا وہ بیمار قیدی ہے، وہ تیرے خیمے کی چھاؤں پر لیٹا ہوا۔ اس نے کہا جاؤ جا کے اس سے کہو کہ جلدی دھوپ پر واپس لوٹ جائے، اسے چھاؤں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اور غلام باہر آیا، جب غلام باہر آیا اس نے سید سجاد کو آوازیں دی، آقا ہوش میں نہیں، بے ہوش ہے۔ قریب آیا، جب قریب آیا دیکھا آقا لیٹے ہوئے ہیں، خون بہتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے آوازیں دی، پکارا، شانے سے ہلایا، آقا نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس نے کہا قیدی میرے آقا کا حکم ہے کہ تمہیں چھاؤں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں، دھوپ پر لوٹ جاؤ۔ آقا نے بڑی مشکل سے 2-3 جملے ادا کیے، بڑی مشکل سے ایک ایک لفظ مشکل سے بولا، آہستہ دھیمی آواز، کمزور سی آواز۔ آقا نے فرمایا غلام مجھے معلوم ہے ہمیں چھاؤں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں، لیکن میری زنجیریں اتنی گرم ہو چکی ہیں،
شدید بخار ہے، میرے پیروں کے چھالے پھٹ پھٹ کے خون بہتا چلا جا رہا، یہ دیکھو میرے بدن کا خون کس طرح بہ رہا۔ اپنے آقا سے کہو میں وعدہ کرتا ہوں ذرا سی میری زنجیریں ٹھنڈی ہو جائیں میں اسی وقت دھوپ پر لوٹ جاؤں گا۔ غلام رونے لگا، اندر آیا خیمے کے، غلام تو اس ملعون کا ہے لیکن انسان ہے، دھاڑے مار مار کے رونے لگا، کہتا ہے آقا ترس کر، آقا رحم کر، آقا قیدی مر جانے کو ہے، میں تجھے بتا دوں یہ قیدی زندہ نہیں بچے گا، اتنا زخم ہے اس کے بدن پر، اس کا جسم اتنا ناتوان اور کمزور ہو چکا ہے، اتنی بھاری زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، آقا وہ گرا پڑا ہے اور خون کی ندی ساتھ ساتھ بہ رہی ہے۔ آقا اس کو بہت شدید بخار ہے، اسے میں نے بڑی مشکل سے حالت غش سے بیدار کیا۔ قیدی وعدہ کرتا ہے کہ جیسے ہی اس کی زنجیریں ذرا سی ٹھنڈی ہوگی وہ دھوپ پر لوٹ جائے گا۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ ملعون اپنے خیمے سے نکلا، ایک ہاتھ میں اس نے تازیانہ اٹھایا، ایک ہاتھ میں نیزہ اٹھایا، اپنے خیمے سے نکلا۔ وہ کوئی اور نہیں علی اکبر کا قاتل حسین بن نمیر تھا۔ وہ سید سجاد کے قریب آیا، بس پھر ہوا میں تازیانے بلند ہوتے تھے، بیمار کے بدن پر اترتے تھے، نیزے بلند ہوتے تھے، نیزوں کی انیوں سے کبھی بیمار کی مسلیوں کو، کبھی سجاد کی پشت کو، کبھی سجاد کے بدن کو، بدن تڑپ رہا تھا خاک پر، سر سجدے میں تھا، خون کے فوارے بدن سے اچھل رہے تھے۔ اتنے میں وہ 18 بیویاں جن کی گردن ایک رسی میں جکڑی ہوئی تھی، وہ قافلہ دوڑتا ہوا آیا اور خود کو سجاد کے اوپر گرا دیا، اور بیویاں پکار رہی تھی بیمار بھتیجے دھوپ پر چلے آؤ، ہم اپنی ہتھکڑیوں کا سایہ کر کے تیری زنجیروں کو ٹھنڈک پہنچائیں گی۔ خبر ملی کہ یزید فی النار ہو گیا۔ یزید کے مرنے کی خبر سن کے حسین بن نمیر، بسر بن عطاق یہ وہاں سے دوڑے چلے۔ حسین بن نمیر راستہ بھول گئے، لشکر بچھڑ گیا، پیاس سے مرنے لگے، حالت خراب ہو گئی۔ ایک جگہ حسین بن نمیر کا گھوڑا تشنہ لبی کے بل منہ کے بل گرا، گر کے مر گیا۔ حسین بن نمیر پیاس کی بنا پر بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو رات تھی، لق و دق صحرا تھا، تشنہ لبی کا احساس مٹ چکا تھا، منہ پہ کسی نے پانی کے چھینٹے دیے تھے، پانی منہ میں چبایا تھا۔ آنکھ کھولی، لق و دق صحرا، آسمان پہ چمکتا ہوا چاند اور زمین پہ ایک نفس مہربان محسن جو پانی کے ٹھنڈی پیالے لیے بیٹھا تھا۔ حسین، یہ پانی ہے، یہ خرمے، یہ روٹی، اطمینان سے کھا لے۔ وہ خرمے کھا رہا ہے، غور سے اس کو دیکھ رہا ہے جنہوں نے یہ ساری چیزیں مہیا کی تھی۔ یہ خیمہ تیری آسائش کے لیے، یہ گھوڑا تیری خدمت کے لیے، یہ رقم تیرے زاد راہ کے لیے۔ کون ہے آپ؟ کون ہے؟ اس لق و دق صحرا میں مجھے بچا لیا آپ نے، کون؟ کہا حسین یہ نہ پوچھ کے کون ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا، ہم دیے دیکھیں۔ محسن، اجنبی راہ میں کوئی زندگی بچا لے اس سے بڑا کریم کون ہوگا؟ تم نے وہ کردار ادا کیا جو ذہن میں تسلیم نہیں آتا، ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ کوئی دنیا میں اس قسم کا کوئی ہوگا۔ میں اجنبی آدمی ہوں، میرے اوپر یہ مہربانیاں نہیں۔ حسین بن نمیر تو ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے،
آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں جبکہ میں آپ کو نہیں پہچانتا؟ تو بھی ہمیں پہچانتا ہے. شاید جگہ کے بدلنے سے تم بھول گیا. حسین مجھے نہیں پہچانا تو نے؟ نہیں. ذرا سوچ، اگر میرے اس ہاتھوں میں مہار ناقہ ہو، ناقے پہ میری ماں بہن اور پھوپھیوں کے کھلے ہوئے سر ہوں، رسن بستہ میرا خاندان، میرے ہاتھوں میں زنجیر، گلے میں توق، پیروں میں بیڑیاں، حسین بن نمیر تو نے پہچانا؟ کون؟ علی بن الحسین، سید سجاد، حسین کے بیٹے. تو نے میری جان بچا لی. آپ جانتے ہیں میں نے کیا کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا سلوک کیا تمہارے ساتھ؟ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک علی اکبر کی یاد کلیجے میں زندہ ہے. حسین ہم تجھے بھول نہیں سکتے. حسین بن نمیر ہم تجھے نہیں بھول سکتے جب تک علی اکبر کی یاد تازہ ہے کلیجے میں. فرزند رسول، ہم نے آپ کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی اور آپ نے یہ ساری عنایتیں. جب آپ سنیے گا حسین، اس وقت ہم تیرے مہمان تھے. اس وقت تو ہمارا مہمان.